13 mwezi wa Jamadul Akhir mwaka 1445 sawia na 6 mwezi wa Januari mwaka 2024, dakika nazo zikiwa ni 14 zimetoweka baada ya saa 5. Kitengo ama kipindi ambacho kitakuwa hewani kuanzia sasa hadi saa 6 itakuwa Urdu Hour ama lisaa limoja la Urdu, ambapo tuko naye Sheikh wetu Sheikh Muhammad Shahid ambaye siku ya leo anazungumzia kuhusiana na respect of parents, kuheshimu wazazi. Ndiyo jambo ama somo ambalo amejiandaa nayo siku ya leo. Basi tujumuike naye katika Urdu Hour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Muhammad Shahid, how are you this morning? Fine, alhamdulillah. How's everything? Alhamdulillah. Thank you so much for making time this morning and welcome to the program, inshallah. Jazakallah khair. इंशाल्लाह आज हम पेरेंट्स के ऊपर, हुस्न अखलाक के ऊपर सुनने की सआदत हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये है कि हम जिस तरह एज यूजुअल कसीदा पढ़ते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर, तो आए हम सब मिलकर जो है कसीदा पढ़ने की सआदत और सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या सय्यदी इरहम लना 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 إنت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرى بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي محترم الله 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 من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من وجهه شمس الضحى من خده بدر الدجى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الحمى بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 قرآنه برهاننا مسخا ليدي من برهانه برهاننا مسخا ليدي من إذ جاءنا أحكامه كل الصحو سار العدا بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي محترم الله 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 الله
يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين يا رحمة للعالمين أدرك لي زين العابدين محبوس أيدي ظالمين في الموكب والمجدحة الله 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 يا رحمة العالمين أنت شفيع المذنبين أكرم لنا يوم الحزين فضل وجود والكرام بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم الله 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 جل جلالہ وعلا والہ. انشاءاللہ ہم والدین کی اطاعت فرما برداری کے متعلق جو سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے جو بتائے ہوئے طریقے ہر ماں باپ جو ہے جس طرح کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں اس کے بارے میں سنیں گے. آپ کے اگر واٹس اپ آپ کر سکتے ہیں سوالات تو اس کا بھی جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. تو آپ سے کوشش کریں کہ اس کو جو ہے غور سے سنیں, سمجھنے کی کوشش کریں, اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اپنی زندگی کو جو ہے درود پاک پڑھ پڑھ کے آراستہ کرتے رہیں. اپنے وقت کو جو ہے وہ استعمال کریں درود پاک پڑھنے میں اور دیگر جو ہو اللہ کے کام ہیں اس میں اپنی زندگی کو گزاریں, ذکر و اذکار میں اپنی زندگی کو گزاریں. کہ درود پاک پڑھنے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے, 10 نیکیوں, اور اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے جو ہے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے. تو کیا ہی کہنے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. تو سوچیں کہ اگر دن میں ہم 100 مرتبہ پڑھیں تو 1000 نیکی, 1000 دفعہ پڑھیں تو 10,000, وہ سارا دن ہی پڑھتے رہیں تو نیکیوں کا خزانہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ آئے گا. اور ویسے بھی اللہ کی رضا کے لیے, حضور علیہ السلام سے محبت کے لیے ہمیں اپنی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے. درود پاک پڑھیں, ان کے حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں, ان کے جو ہے فالوورز ہیں, ان کے امتی ہیں, تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے محبوب سے, اپنے حبیب سے, اپنے نبی سے محبت کی جائے اور ان کے نقش قدم پہ چلا جائے. دنیا میں جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو ہے اس میں جو اسی کے جو ہے وہ نقش قدم پہ چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. والدین جس کے ہیں دنیا میں یقیناً وہ خوش قسمت ہے, اور دونوں میں سے اگر ایک کوئی ہے تو اس کی خدا را جو ہے وہ خدمت کریں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہے جگہ جگہ اور حضور علیہ السلام نے بھی بے شمار جو ہے ان سے ثابت ہے حدیث وغیرہ کہ والدین کی خدمت کرنا, والدین کی اطاعت کرنا اور فرما برداری کرنا یہ سب بتایا بھی گیا ہے, ترغیب بھی دلائی گئی ہے. اور قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او, کہ تنظم کنزور ایمان اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک بھی اگر کوئی ہے, یا ماں باپ میں سے دونوں میں سے کوئی ایک ہے, دونوں ہو تو کیا ہی کہنے, اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں لیں, برکتیں لیں. کہ یقیناً جو ہے جو
اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کا صلہ عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر بناتا ہے۔ والدین کی دعاؤں میں جو اثر ہے وہ آپ یقین کریں کہ جو والدین کی دعا کرتے ہیں وہ عرش معلیٰ تک جاتی ہے، اور دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے اپنے والدین سے کہیں دعا کریں، وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ کا رحم ہوتا ہے، اور بے شمار بگڑے کام جو ہے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے جو بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بھی کام ہے یہ۔ تو کوئی بھی کوشش کریں، والدین ہیں ان کی خدمت کریں اور ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، پھر ان کی اولادیں اس طرح سے جو ہے ان کے وہ کرتی ہیں کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ مس بیہیو کرتی ہیں، ان کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کرتی۔ تو جو خوش نصیب ہیں وہ اپنے والدین کی جو ہے فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے نا ان کی دعائیں لے کر جو ہے اپنی دنیا بھی بہتر بناتے ہیں اور آخرت بھی بہتر بناتے ہیں۔ جو یہی وجہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور یہ بھی دعا کی جاتی ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو نماز میں بھی جو ہے وہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہم اپنے والدین پہ درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اور اس طرح ہم جب کرتے ہیں تو یقیناً یہ جو ہے حضور علیہ السلام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ حکم ہے۔ تو اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ کتنے ہی دنیا میں لوگ آئے اور چلے گئے، اور ہم جو آج بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ آج ہمارے ماں باپ ہیں، ہم نے ان کی خدمت کی، تو انشاءاللہ ان کی خدمت کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور پھر ہماری اولاد بھی ہماری خدمت کرے گی۔ کل بروز قیامت بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ کبھی بھی پریشانی ہو، یہ بات اب یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی پریشانی ہوتی ہے، اگر والدین سے دعا کروا لینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو جو ہے وہ دور فرما دیتا ہے۔ کتنی ٹینشن ہو آپ، کتنے پریشان ہوں، جب کبھی آپ والدین سے دعا لیں تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ چھما چھم جو ہے وہ برسے گی۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنی کمائی کا کچھ حصہ اگر ساتھ ہیں تو ان کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں، اگر کہیں وہ الگ رہتے ہیں، آپ الگ رہتے ہیں، تو ان کو لک آفٹر کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، ان کے اوڑھنے بچھونے کا خیال رکھیں، ان کے پہننے کا خیال رکھیں، ان سے گفتگو کرنے میں حدیث میں آتا ہے کہ اف تک نہ کہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کے سامنے ادب سے بیٹھیں، اور اگر والدین نیچے بیٹھیں تو کوشش کریں کہ اوپر نہ بیٹھیں، آپ بھی نیچے بیٹھیں۔ اگر والدین نیچے ہیں آپ اوپر ہیں تو ویسے دیکھا جائے تو کوئی حرام نہیں ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن ادب کے جو ہے وہ خلاف ہے۔ بادب بانصیب بے ادب جو ہے وہ بد نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر ہم آج ریسپیکٹ کریں گے تو کل انشاءاللہ ہماری اولاد بھی جو ہے وہ ضرور ہماری جو ہے وہ ریسپیکٹ کرے گی۔ آج کے دور میں جس طرح دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے والدین کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، یہاں مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، معاذ اللہ گھر سے بھی نکال دیتے ہیں، بوڑھا سمجھ کے یا ویسٹ سمجھ کے جو ہے وہ کر دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ زیادہ خیال رکھتے ہیں، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ تو کیا ہم نے اپنی اولاد کو اس لیے پالا تھا کہ وہ بڑے ہو کے جب ان کی ضرورت ہمیں پڑے تو ہم انہیں جو ہے وہ دھتکار دیں اور انہیں جو ہے وہ گھر سے باہر نکال دیں یا ان کا خیال نہ رکھیں؟ جب ہم چھوٹے تھے، یاد کریں گے جب ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، رحم میں تھے، تو ماں نے کیسے پالا اور باپ نے کیسے اس کا خیال رکھا، کہ نان نفقے کا خیال رکھا۔ ماں جو ہے وہ اونچ نیچ سے بچتی، دوڑ نہیں کرنا، دوڑ نہیں لگانا، مطلب جلدی جلدی قدم نہیں رکھنا تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ مس کیریج نہ ہو جائے۔ اور پھر جو پیدائش کے وقت کا جو درد ہوتا ہے، وہ درد ایک ایسا درد ہے کہ آپ یقین کریں، علماء کرام فرماتے ہیں کتابوں میں بھی ہے کہ زندگی بھر بھی اگر ہم اپنی ماں کی خدمت کریں تو اس کا صلہ جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے مطلب اس کا جو ہے ہم وہ پورا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو ماں نے ہمیں دیا، ہمیں ماں نے جو پیدا کرتے وقت درد زخم، اگر پوری دن زندگی بھی خدمت کی جائے تو ماں کے ایک درد کے جھٹکے کا بھی جو ہے وہ ہم اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو ماں کا جو ہے وہ ہے کہ ماں کی ہے، باپ بھی ماں جنت کی کہ جو ہے وہ بولتے ہیں کہ ماں اگر جنت ہے تو اس جنت کا جو ہے دروازہ جو ہے وہ باپ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔
تو ظاہر ہے کہ اگر خدمت کریں گے تو کوشش کیا کریں کہ اپنے والدین، اگر والدین میں سے دونوں کوئی بھی ہیں تو ان کی جو وہ جو خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں. لیکن آج کل کا جس طرح کا ماحول ہے وہ اس طرح کا ماحول نہیں ہے. پہلے بھی جس طرح اخبارات میں آتا رہتا ہے اور دیکھنے میں بھی مشاہدہ بھی یہ آیا ہے کہ ہمارے یہاں بھی یہ کلچر، پہلے یورپ میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے اپنے، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب جوان ہوتے ہیں، بالغ ہوتے ہیں، ایڈلٹ ہوتے ہیں، تو وہ پیرنٹس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ پیرنٹس جو ہے وہ بیچارے کوئی ایسے ہوتے ہیں جو کام نہیں کر پاتے، تو پھر ان کا کس طرح خیال رکھیں؟ تو سٹی کونسل خیال رکھتی ہے. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بھی رکھتے اور وہ والدین جو ہے بغیر اولاد کے انتقال کر جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں. یہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اولڈ ہاؤس میں اپنے والدین کو، وہ کچھ ہوتے ہیں ایسے جو بدقسمت جو اپنے والدین کو سنبھال نہیں سکتے، اولڈ ہاؤس میں ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح سے اب آپ سوچیں کہ اگر والدین، ماں باپ نے ہمیں بچپن سے پالا، بڑا کیا، جوان کیا، اس قابل بنایا کہ ہم جو ہے کچھ کما سکتے ہوں، 2 پیسے 4 پیسے ہم کما سکتے ہیں، تو کیا اس میں سے ہم اپنے والدین کے اوپر خرچ ہی نہیں کر سکتے؟ والدین کس طرح سے بوجھ ہونے لگے. 10 بچے ہوتے ہیں. کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ رو رہے تھے اور وہ بولتے ہیں کہ میرے اولاد نے جو ہے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. پوچھا کیوں؟ بولتے ہیں بس وہ اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے. اور میرے جب چھوٹے بچے تھے، 8 8 10 بچوں کو میں نے اکیلے پالا، اور یہ میرے 10 بچے جو ہے آج مجھے اکیلے کو نہیں پال سکتے، یا ماں یا باپ کو نہیں پال سکتے. 10 بچے مل کے سوچیں کہ 10 اولاد ہیں، 10 کی 10 جوان اور اچھا کھاتی کماتی، اپنے والدین کو نہیں رکھ سکتے، بہت سمجھتے ہیں. بیوی بچوں میں جو ہے وہ مصروف رہتے ہیں. تو کیا ٹھیک ہے، ان کا بھی حق ہے، وائف کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، لیکن ماں باپ کا بھی تو ہے نا. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرد کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے، اور جو عورت ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اگر حق ہے تو وہ اس کے شوہر کا، ہسبینڈ کا ہے. تو ایسا ہوتا ہے معاذ اللہ. ایسے دیکھیں، اپنے ماحول کو اچھا بنائیں اور کوشش کریں کہ جو ہے اچھا جو ہے انوائرمنٹ ہو، اچھے لوگوں، اچھے جو ہے فرینڈس میں جو وہ بیٹھیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے بری صحبت میں بیٹھ کے جو ہے وہ برے کام کرنا شروع کر دیں. یہ صرف والدین کے اوپر نہیں، جب کوئی بگڑتا ہے تو پھر وہ دوسرے برے کام بھی کرنے لگتا ہے، جھوٹ بھی بولنے لگتا ہے، غیبت بھی کرنے لگتا ہے، چغلی بھی کرنے لگتا ہے، گالی گلوچ بھی کرنے لگتا ہے، اور اس طرح چوریاں بھی کرنے لگتا ہے. معاذ اللہ مرڈر بھی ہو جاتا ہے، قتل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے ہونا نہیں چاہیے. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بہت اچھا واقعہ میری نظر سے گزرا، تو میں نے سوچا کہ چلیں آج آپ کے سامنے بھی میں بولنے کی سعادت حاصل کر لوں، گوشے گزار کر لوں. کہ ایک شخص تھا، وہ اس کو بڑا شوق تھا حج کرنے کا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ حج کرے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی حج کی، بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. جس نے نہیں کیا اس کو اللہ تعالی اسی سال حج کی سعادت عطا فرمائے، جس نے کر لیا ہے اللہ تعالی اس کو ہر سال حج کی سعادت عطا فرمائے. تو ہر کسی کو شوق ہوتا ہے حج کرنے کا، اور ہونا بھی چاہیے، مسلمان ہیں اور اللہ کا حکم بھی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر لبیک جن روحوں نے کیا تو وہ یقیناً حج کی سعادت حاصل کریں گے. جتنی بار کیا اتنی بار حج کی سعادت حاصل جو ہے وہ کریں گی. بات ہو رہی تھی اس شخص کی کہ وہ شخص جو تھا اس کو بڑا شوق تھا حج کرنے کا، لیکن اس کی ماں تھی، بوڑھی تھی، جس کی وہ ٹیک کیئر کرتا تھا، دیکھ بھال کرتا تھا، خیال رکھتا تھا. اپنی ماں سے خواہش کا اظہار کیا اس نے کہ مجھے حج کی اجازت دی جائے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا میں بوڑھی ہوں اور مجھ سے چلا نہیں جاتا، مجھ سے اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، تم ہی ایک اکیلے ہو جو میرا خیال رکھتے ہو، اگلے سال چلے جانا، اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو نیکسٹ ایئر چلے جانا، اگلے سال جا کے حج کر لینا. تو اس نے پھر کیا کہ پھر اگلا سال آیا، پھر اس کی ماں بوڑھی تھی، بیمار تھی. اس نے عرض کی اپنی ماں سے، اس کی ماں نے وہی جواب دیا کہ اگلے سال چلے جانا، اس سال جو ہے میری طبیعت مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ صحیح نہیں ہے، میں چل پھر نہیں سکتی اور میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تیسرا سال جب آیا تو وہ اس نے کیا کہ اپنی ماں سے اجازت لی. پھر ماں سے اجازت لینے کے اس کو اجازت نہیں ملی تو اس نے خود ہی حج کا سفر باندھا، اور راستے میں اگر وہ بغیر ماں کو بتائے، بغیر اجازت لیے وہ چلا گیا. اب اس کی بوڑھی ماں سوچیں کہ کون اس کا خیال رکھے، اس کو کھانے پینے کا ضرورت ہوتی ہے، اس کو واش روم میں جانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر دکھ بیماری ہوتی ہے کہ دوائی کی ضرورت ہوتی ہے، دوائی اٹھا کے دینی ہوتی ہے، دوائی کھلانی ہوتی ہے، پلانی ہوتی ہے، کھانا کھلانا ہوتا ہے، پلانا ہوتا ہے. وہ جب بغیر بتائے چلا گیا تو کسی گاؤں سے وہ گزر رہا تھا. اس نے سوچا کہ چلو میں مسجد میں
نماز پڑھ لوں. اب وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, اس گاؤں میں کسی کی چوری ہوئی, وہ چوروں کے پیچھے تھے, وہ چور مسجد سے ایک دروازے سے آیا اور دوسرے دروازے سے چلا گیا. لوگ سمجھے کہ یہ ہی وہ جو ہے چور ہے, انہوں نے اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور بہت بہت مارا اس کو. پھر وہ چلنے کے قابل نہیں رہا, ایسا اتنا مارا کہ وہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا, اس گاؤں سے نہیں جا سکتا تھا. تو سوچیں کہ حج کے لیے وہ کیسے جاتا. تو جب اس کے پاؤں چلنے کے قابل نہ رہے تو پھر اسے خیال آیا کہ یار وہ اس نے جو نافرمانی کی تھی اپنی ماں کی, وہ اس کی شاید ہی اس وجہ سے اللہ نے مجھے جو ہے یہ سزا دی ہے. پھر اس نے اسی وقت توبہ کی اور واپس اس نے اپنی ماں کی طرف جانے کا جو ہے وہ ارادہ کیا. اس نے اس طرح سے جو ہے وہ توبہ کی. تو یہ جو ہے بے شمار اس کے وہ ہیں, اس کی مطلب جزا بھی ہے, اس کا ثواب بھی ہے, اور اس کے جو ہے وہ گناہ بھی ہیں. کہ سوچیں کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کا جو مرنے کے بعد اس کا نامہ اعمال ہے وہ نیکیوں سے خالی ہوگا. دوسرا کیا کہ اس کی نماز روزہ عبادت کوئی قابل قبول نہیں ہوگی. کس کی؟ جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے. اطاعت الہی کی اس کو توفیق نہیں ہوگی, یعنی وہ نیک کام سے جو ہے وہ محروم رہے گا اور اللہ کی رضا سے محروم رہے گا. اور پھر یہ کہ بغیر توبہ کیے جو ہے وہ مرے گا, دنیا سے بے ایمان مرے گا, اور مرتے وقت جو ہے اس کی جان جو ہے بہت تکلیف سے نکلے گی, اور پھر منکر نکیر کے سوالات کے جواب نہیں دے پائے گا. اس کا جو نام ہے وہ بدکاروں میں لکھا جائے گا. اس کی جو قبر ہے وہ تنگ ہو جائے گی, اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے وہ محروم رہے گا, اور جہنم اس کا جو ہے وہ مقدر ہوگی جب تک کہ والدین اس سے وہ راضی نہ ہو. تو یہ اس طرح سے جو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے عذابات ہوتے ہیں, اور کس طرح سے جو ہے ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر کے عذاب الہی کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں, اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص تھا, وہ اپنے والدین, اپنی ماں, اس کی ماں تھی, باپ تو تھا نہیں, اپنی ماں کو, بوڑھی ماں کو مارتا تھا, اور بال سے پکڑ کے مارتا تھا, ہاتھوں سے پکڑ کے مارتا تھا, ٹانگیں کھینچ کے جو ہے وہ اس طرح سے, مطلب بیان سے باہر ہے کہ وہ ڈنڈوں سے بھی مارتا تھا, جوتوں سے بھی مارتا تھا. محلے والے اس کو بہت برا بھلا کہتے تھے, لیکن وہ باز آتا نہیں تھا. پھر اب آپ سوچیں کہ کون ایسا بدبخت انسان ہوگا کہ جو اپنی ماں کے اوپر ہاتھ اٹھائے. مظلوم ماں بیچاری بوڑھی. کیا والدین اپنے بچے کو اس لیے پالتے ہیں کہ جب جوان ہو, ہاتھ پیر مضبوط ہوتے ہیں, تو وہ اپنے بچے کو, ماں ہوتی ہے وہ گود میں اٹھاتی ہے, بیٹا باپ ہوتا ہے تو کندھے پہ اٹھاتا ہے, اس کو شولڈر پہ اٹھا کے چلتا ہے. صبح سے شام تک, رات تک باپ اپنے اولاد کے لیے کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, اور خون پسینہ ایک کر کے 4 پیسے لے کے آتا ہے کہ میرے بیوی بچے, خاص طور پہ بچے جو ہوتے ہیں, وہ ان کی خود کفالت ہوگی, ان کے لیے میں رزق کا انتظام کروں گا, کھانے کا انتظام کروں گا تاکہ وہ بھوکے نہ رہیں, کپڑے کا انتظام کروں گا تاکہ ان کا جسم جو ہے وہ ڈھکا رہے. تو اتنی اس میں پھر وہ اپنی خواہشوں کو مار دیتا ہے. اس کا دل کرتا ہے, کتنے ماں باپ ایسے کام والے دیکھے گئے کہ جو بیچارے باہر نہیں جاتے کہیں, انہیں پتہ ہے کہ میں باہر جاؤں گا تو پھر اپنی اولاد کو کھلاؤں گا کیسے, کام کیسے کروں گا, کام نہیں کروں گا تو پیسے کہاں سے آئیں گے, پیسے نہیں ہوں گے تو کھلاؤں گا کیسے, اور عزت کے ساتھ اپنی اولاد کو کیسے رکھوں گا. اپنی خواہشوں کو مار دیتے ہیں لوگ. کہیں باہر نہیں جا پاتے, اور کہیں گھومنے پھرنے نہیں جا پاتے, انجوائے نہیں کرتے اپنی لائف کو, اپنے اوپر پیسہ خرچ نہیں کرتے کہ یہ پیسہ میں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کروں. سوچیں اتنی مشکل سے ماں ہوتی ہے, وہ بھوکی رہتی ہے, اپنی اولاد کو اچھے سے اچھا کھلاتی ہے, اچھے سے اچھا پہناتی ہے. خود اگر فرض کریں گے گھر میں کچھ اچھی چیز کھانے کی اور وہ بہت لمیٹڈ ہے, یا تو ماں کھا لے یا پھر جو ہے وہ اولاد کھا لے, تو وہ اولاد کو اشار کر دیتی, قربانی دے دیتی, اپنے بچوں کو دے دے, اور انہیں کھلا دیتی ہے, اور اس کو برا بھی نہیں مانتی. وہ اپنے, یعنی والدین کی دیکھیں کہ اللہ نے کتنی ان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت رکھی ہے کہ وہ خود نہ کھائیں تو اتنا مسئلہ نہیں ہے, اگر وہ اولاد کھا لینا تو اسی میں خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں میری اولاد نے کھا لیا نا, میرے لیے کافی ہے. نہیں میرے اولاد نے اچھا پہنا تو سمجھو میں نے پہنا, میرے لیے یہ کافی ہے. میری اولاد خوش ہے تو سمجھ لو کہ میں خوش ہوں. جب باپ تھکا آ رہا آتا ہے کام سے, اپنی اولاد کو دیکھتا ہے, تو اس کی دن بھر کی جتنی ٹینشن ہوتی ہے نا, وہ سب قسم خدا کی دور ہو جاتی ہے. یعنی اپنی اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے والدین کو
کہ وہ اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. رات کو اگر بچہ تڑپ رہا ہے، بچی تڑپ رہی ہے، تو ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، سوتے نہیں ہیں وہ کہ کسی طرح سے اس کو چین، میری اولاد کو چین آ جائے. بیمار ہوتی جب تک وہ صحیح نہ ہو جائے، والدین مطلب وہاں اس کے سامنے سے ہلتے بھی نہیں ہیں، گودوں میں رکھ کے اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کی دوائی کا خیال رکھتے ہیں، اس کے کھانے کا خیال رکھتے ہیں. اگر اس کو سر پہ گیلے کپڑے کی، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے کرتے ہیں. تو سوچیں کہ یہ والدین ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کو اتنا جو ہے محبت سے پالتے ہیں اور اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں. بچے برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ سن لیتے ہیں. بچے نافرمانی کر لیتے ہیں، ماں باپ اس کو بھی برداشت جو ہے وہ کر لیتے ہیں. سوچیں بچے سنتے نہیں ہیں، ماں باپ خود کام کر لیں گے. اگر بچے کو کسی کام کے لیے بولیں اور بچہ نہیں کرتا تو وہ خود کر لیتے ہیں. تو یہ اتنی مشکل سے، اتنی محبت سے بچوں کو جب پالا جاتا ہے، اور جب وہی بچہ بڑا ہو جائے تو، اور باپ کا اور ماں باپ دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کے جو ہے ہاتھ پیر جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اتنی بھی اسٹرینتھ نہیں رہتی، اتنی طاقت نہیں رہتی، اتنی انرجی نہیں رہتی، تو اب انہیں اپنے بچوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اور بچہ کیا بڑا ہوا اور چھوڑ دیا، لت مار دی ماں باپ کو. تو کیا ہم ایسا کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسا کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ نہیں، رب کو ناراض کر رہے ہیں. یہ تو شیطانی کام ہے. شیطان تو چاہتے یہ ہے کہ ہم نافرمانی کریں اور برے کام کرتے رہیں، اور اللہ کو ناراض کرنے والے معاذ اللہ کام جو ہے وہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے اللہ کی نافرمانی، اللہ سے کی نافرمانی کرنے سے جو ہے وہ. تو یہ ہوتا ہے ماں باپ کا درد ہوتا ہے، پیرنٹس کا درد ہوتا ہے کہ وہ اتنی محبت سے اپنی اولاد جو ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو نہیں رکھ سکتے یار، بھاری پڑتے ہیں، خود گھومتے ہیں، خود بھی انجوائے لائف کو کرتے ہیں، ماں باپ کو جو ہے وہ درساتے ہیں. کتنا یہاں دیکھا کیا ہے، کینیا میں دیکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو نہیں دیتے کھانے کے لیے یار، اپنے جو ہے بوڑھے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں. یہ اس طرح کا ماحول بنتا چلا گیا، یہ ہمارا تھوڑی کلچر ہے. ہمارا اسلام تو کیا کہتا ہے کہ اپنے بوڑھے والدین کو رکھے. پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ پہلے کے دور میں جب باپ بھی ساتھ رہتا تھا، دادا بھی ساتھ رہتا تھا، اور اولاد بھی ساتھ رہتی تھی، پر دادا بھی ساتھ رہتا تھا، پورا کنبہ، پوری فیملی جو ہے وہ ساتھ رہتی تھی، اور ایک کھانا پکتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دیتا تھا. ایسی برکت ہوتی تھی کہ اگر فرض کریں کہ 50 لوگ کھانے والے اور 15 لوگ یا 10-15 لوگ کمانے والے، تو پورا انف ہو جاتا تھا کھانا ان کے پیسوں میں، ان کی کمائیوں میں. کیونکہ اس دوران اتنی جو ہے مطلب یہ ساتھ رہنے کی برکت بھی ہے، اور پھر اتنی زیادہ خواہشیں نہیں تھیں. آج کل تو اتنی خواہشیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے، لیکن پھر بھی میرا ارما کم نکلے. اتنی خواہشیں ہم نے بڑھا لی ہیں کہ اچھی گاڑی ہو، اچھا بیلنس ہو، اچھا کپڑا ہو، اچھا گھر ہو، وہ گھر بھی لگژری ہو، ماڈرن ہو، اس طرح کا ہو، اس طرح کا ہو. جتنے چاہتے ہیں ہم پیسے اس میں خرچ کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے دیا ہے تو کرنا چاہیے، لیکن والدین کو اپنی فیملی کو لک آفٹر کرتے ہوئے دیکھیں. ماں باپ بھوکے ہیں اور ہم کسی ہوٹل میں جا کے ہزاروں سے پیسے اسپینڈ کر دیتے ہیں، تو ایسا کھانا کیا ہمیں صحیح لگتا ہے کھانا؟ ہم بہت اچھا پہنتے ہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس پھٹے پرانے کپڑے، تو کیا ہم اس سوٹ بوٹ میں اس کو جسٹیفائی کر پائیں گے؟ کہ ہمارا ضمیر اس بات کو ملامت نہیں کرے گا کہ یار تیرے والدین جو ہے وہ پھٹے چیتے کپڑے پہنے، پرانے سے کپڑے پہنے، اور تو نئے کپڑے پہن کے مہنگے سے مہنگے جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، پارٹیوں میں جاتا ہے، انجوائے کرتا ہے. ماں باپ کے پاس رہنے کے لیے صحیح جگہ نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ یورپ وغیرہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے نکل جاتے ہیں. تو کیا اس طرح سے جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ گھومنے پھرنے پہ پابندی جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا بھی تو خیال رکھیں یار، اپنے ساتھ لے جائے کریں. حج پہ اگر جا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حج کروائے، ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ حج پہ کریں، اور اپنی اولاد کا خیال رکھیں، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے جو ہے وہ والدین کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے رشتہ داروں کا بھی جو ہے خیال رکھیں. لیکن ماں باپ کا سب سے پہلے جو ہے وہ خیال رکھیں. ماں باپ کا حق سب سے پہلے ہے. انہوں نے پالا ہے، بڑا کیا، اس قابل بنایا ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح جو درخت ہوتا ہے نا، جب پھل دیتا ہے تو اس کا مالک اور اس پھل کو کھانے کا حقدار بھی وہی ہوتا ہے جس نے اس درخت کے پہلے بیج ڈالا، بیج کو اس نے پلانٹ بنایا، اور پھر اس کو ایک درخت بنا کے وہ اس قابل کیا کہ وہ جو ہے اس میں پھل لگے. تو ظاہر ہے کہ وہ اس پھل کا کھانے کا زیادہ حقدار ہے. اب آپ پوری دنیا اس پھل کو کھا رہی ہے، اور وہ جو اس کا مالک ہے وہ اس سے محروم رہے، تو اب آپ سوچیں کہ پھر
کیا اس طرح سے کرنا صحیح ہے؟ کیا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مقصد حاصل ہو گیا؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ایز یو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو یقیناً کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ تو اپنی کوشش کریں کہ اپنی لائف کو جو ہے اس طرح سے گزاریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری ہو، اور اس میں یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے انوائرمنٹ سے پہچانا جاتا ہے، کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انگلش میں ایڈیمس ہے کہ a man is known by the company he keeps، کہ جس طرح کی کمپنی، جس طرح کے لوگ ہوں گے نا، اس طرح کا آپ جو ہے وہ اس طرح کا بیہیو کریں گے، اس طرح کا آپ کا جو ہے وہ لائف اسٹائل ہوگا۔ تو کیوں ہم جو ہے ایسے نہیں کرتے کہ اپنے ماحول کو ایک اچھا ماحول بنائیں، اپنے دوستوں کو ایسے دوست بنائیں جو دینی ہوں، مذہبی ہوں، اور اوبویسلی مطلب دنیا دار بھی ہوں لیکن ساتھ ساتھ دینی بھی ہوں، اور جو مطلب خوف خدا رکھنے والے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، صوم و صلات کے جو ہے وہ پابند ہوں، اور اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں گزارتے ہوں، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ گزارتے ہوں۔ ماحول کا بہت ایک اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھیں کہ کوئی شرابیوں کے ساتھ رہے گا تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ شراب نہیں پیے گا؟ کب تک بچے گا؟ ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے؟ کبھی نہ کبھی تو شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا ہی نا۔ لیکن جب آپ اچھوں کے ساتھ رہیں گے، فرض کریں کہ نماز اگر پابندی نہیں ہے تو نمازیوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ نماز کی پابندی بھی ہوگی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور سمپل سیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے جو ہے مشعل راہ ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے۔ پھر ہم ان کے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ ہم بھی اپنے والدین کی اطاعت کرنے والے بنیں گے، فرما برداری کرنے والے بنیں گے، خیال رکھنے والا بنیں گے، اور اس طرح سے جو دینی کام اسپریڈ کرنا ہے نا، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو بھلے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اگر اس طرح کے لوگ جو دین کی کام کرتے ہیں، بھلائی کے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہوگا، ہم بھی اس طرح سے جو ہے وہ کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور ہم بھی جو ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس طرح کے بننے کی کوشش جو ہے وہ کریں گے۔ تو اپنے ماحول، اگر دیکھیں ماحول ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم کٹ کے رہ گئے سب سے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کا، حالانکہ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنی چاہیے، مسجد قریب ہے تو، اور اگر کسی چیز کا خوف نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، یا کچھ کوئی شرعی مجبوری اگر نہیں ہے تو مسجدوں مساجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو ہم کیا ہو گیا کہ مسجدوں سے دور ہو گئے، ہم قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھتے۔ قرآن پاک ہم نے گھر میں رکھا ہوا ہے صرف سجانے کے لیے، کہ اس کو ایک اونچی شیلف میں رکھ دیا، بس اس کو کھول کے نہیں دیکھتے۔ اس کو کھول کے صرف دیکھنا ہی نہیں، صرف پڑھنا بھی ہے، وہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے، اور صرف سمجھنا نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، وہ صرف عمل نہیں کرنا بلکہ عمل کروانا بھی ہے۔ تو اس طرح اگر قرآن پاک میں جو ہے اللہ نے جا بجا جو ہے ہمیں گائیڈ کیا ہے، حدیثوں سے جو ہے حدیثوں میں ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ کیا ہم نے قرآن پاک کو پڑھا، معنی کے ساتھ پڑھا، میننگ کے ساتھ پڑھا؟ کیا ہم نے اس کی ڈیفینیشن، اس کی تشریح کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ تو پڑھیں اس کو، کسی اچھے اور باقاعدہ جو عالم دین ہوتے ہیں ان کا ٹرانسلیشن کیا ہوا یا تفسیر کیا ہوا قرآن پاک پڑھیں، اس کو روزانہ روٹین بنائیں، ڈیلی روٹین بنائیں۔ دیکھیں روز ایک روٹین ہونی چاہیے کہ قرآن پاک پڑھنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اپنے جو معمولات ہیں نا اسے جو ہے وہ سیٹ کریں۔ کسی نے جو ہے وہ سوال کیا تھا کہ اگر ماں باپ میں سے اگر کوئی ایک زندہ، دونوں میں سے اگر کوئی ایک زندہ نہیں ہے اور ایک زندہ ہے، چلو کہا کہ آپ نے بتایا جیسے کہ ایک اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت، جو زندہ نہیں ہے ان کی کیسے خدمت کریں؟ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے قرآن پاک پڑھیں، ان کے لیے قرآن پاک پڑھوائیں۔ اس طرح اگر کوئی کسی جگہ پہ مسجد نہیں ہے تو وہاں مسجد بنائیں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ کسی جگہ پانی کی ضرورت ہے، بہت سارے ڈیزرٹ ہوتے ہیں، بہت سارے گاؤں ولیجز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ پانی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے کنویں کھلوائیں۔ ان کے حضور علیہ السلام سے ثابت بھی ہے کہ ایک شخص آئے جس کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میری ماں نہیں ہے، تو میں کیا ایسا کروں کہ جس سے میری ماں کو ثواب ملے؟
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کنواں کھدوا دو، پیاسوں کو پانی پلوا دو. تو جہاں جس طرح کی کنڈیشنز ہوتی ہے، اور غریبوں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے، ان کو صدقہ خیرات بھی کیا جا سکتا ہے، یتیموں کی پرورش بھی کی جا سکتی ہے، بیواؤں کا خیال بھی رکھا جا سکتا ہے. اپنے دونوں میں سے کوئی ایک اگر نہیں ہے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ جاریہ والا کام کیا جا سکتا ہے. مدرسے بنوا دیں، یا کسی اچھی جو آرگنائزیشنس ہوتی ہے اس میں اپنا کچھ پیسہ انویسٹ کر دیں، تاکہ وہ ہمیں اس کا ایصال ثواب ملتا رہے. بے شمار اس کے طریقے ہوتے ہیں، کسی یتیم کو پالنا، کسی بیوہ کا خیال رکھنا، غریبوں کا، مسکینوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا، یا کسی گاؤں میں جہاں پانی نہ ہو وہاں پہ اس طرح بور ہول بنوا دینا، کنواں بنوا دینا. تو یہ ایصال ثواب جو ہے کرنے کا جو وہ طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سوالات کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ کسی چیز کا، برے کام کا حکم دیں تو کیا اس کو کیا جائے؟ کیا ہم کر سکتے ہیں؟ جیسے ابھی کہا گیا کہ والدین کی فرما برداری کریں، ان کا کہنا مانیں. تو کیا اگر والدین چوری کرنے کا حکم دیتے ہیں تو کیا لوگ اس طرح پوچھتے ہیں کہ چوری اگر کرنے کا حکم دیں تو پھر ہم کیا کریں؟ اور اگر کسی حرام کی طرف اگر بولیں تو پھر کیا کریں؟ یا داڑھی، کچھ لوگ ایسے بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر ماں باپ داڑھی رکھنے نہیں دیتے تو پھر کیا کریں؟ یا داڑھی ہے، ماں باپ داڑھی کاٹنے کا حکم دیتے ہیں تو کیا کریں؟ تو دیکھیں کہ جہاں تک اللہ رسول کے بتائے ہوئے کام ہے نا، احکامات ہیں، وہاں تک تو والدین کی فرما برداری ٹھیک ہے. لیکن اگر والدین یہ کہیں کہ نماز نہ پڑھو تو کیا ہم مانیں گے؟ نہیں. اللہ نے تو فرمایا نا، اللہ کا حکم فرسٹ ہے، پرائیورٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اگر ایسا حکم، پیرنٹس کا ایسا حکم جو اللہ کے حکم سے نہ ٹکراتا ہو، وہ تو ماننا باعث ثواب ہے. لیکن اگر برے کام، اگر کوئی ہوتے ہیں ایسے جو ماں باپ کرواتے ہیں، چوری وغیرہ کرواتے ہیں یا بھیک منگواتے ہیں، اس طرح سے اگر کہتے ہیں تو ہمیں وہاں حکم نہیں ماننا. اگر والدین کہیں کہ داڑھی کاٹو تو کیا کاٹنی ہے؟ نہیں. حضور علیہ السلام نے تو فرمایا داڑھی کو چھوڑ دو، معافی دو، اور داڑھی رکھو. یعنی اس طرح سنت مبارکہ بھی ہے، واجب بھی ہے داڑھی رکھنا. اور داڑھی مرد کی شان بھی ہے، اور مرد کی آن بان شان ہے، عزت ہے. چہرہ اس سے خوبصورت لگتا ہے، خوبصورت دکھتا بھی ہے داڑھی وغیرہ سے. اور اس طرح بے شمار جلد کی جو اسکن کی پرابلم ہوتی ہے اس سے بھی بندہ محفوظ ہوتا ہے. لیکن خیر، ہم تو داڑھی رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. تو اگر والدین یہ کہیں کہ داڑھی کاٹو تو یہاں نہیں ماننی. والدین اگر کہیں نماز نہ پڑھو تو یہاں پہ والدین کی بات نہیں ماننی ہوگی. والدین اگر یہ کہیں کہ کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اللہ کی عبادت کے بجائے کسی شیطان کی عبادت کی جا رہی ہو، بتوں کی عبادت کی جا رہی ہو، تو وہاں پہ والدین کی بات نہیں مانی جائے گی. تو والدین کی بات وہاں ماننی ہے جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت نہ ہو، ان کے ٹکراؤ نہ ہو، اس کے اگینسٹ نہ ہو. وہاں پر ہم جو ہے وہ مانتے ہیں. اپنے دیکھیں، کوشش کریں کہ اپنے والدین کی عزت کریں. اپنی جب بھی والدین کو دیکھیں ان کا ہاتھ چومیں، اور ماں ہیں تو قدم بھی چومیں. اور کبھی جب بوڑھے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کی مساج کر دیا کریں، مالش وغیرہ کر دیا کریں. کبھی بوڑھا انسان ہوتا ہے، ایج کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پیر اس طرح انرجی نہیں رہتی، اتنے اسٹرانگ نہیں رہتے، پاورفل نہیں رہتے. تو اگر سمجھتے ہیں کہ والد ہے، ماں ہے، باپ ہے، دونوں ہی ہیں، اور وہ تھک جاتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کو جو ہے ان کی تھکن کو دور کریں. ان کے ہاتھ پاؤں دبائیں، ان کے سر کو دبائیں. اور اگر کہیں بیک کا کوئی مسئلہ ہے تو بیک بھی جو ہے اس کو دبائیں. اور اگر ان کو کسی چیز کہیں لے جائیں کریں، اپنے بچوں کو بھی تو لے جاتے ہیں، تو کبھی موقع ملے تو اپنے والدین کو کسی ہوٹل میں لے جائیں. کھانا اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو کسی جہاں پہ پردے وردے کا انتظام ہو اور مکس گیدرنگ نہ ہو، تو ایسی جگہ پہ اپنے لے جائیں والدین کو خوش کرنے کی نیت سے. اور کبھی یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ عید پہ کپڑے دیے جائیں، اچھے کپڑے پہنائے جائیں عید یا بقرہ عید پہ، یا کبھی شادی کے وقت ویسے ہی لے کریں، اپنے والدین کو دے دیا کریں، خوش ہو جائیں گے بیچارے. اور پھر یہ ہے کہ اف تک نہ کہیں، ان کے سامنے نظر نیچی کر کے بات کرنی چاہیے، آنکھیں دکھا کے بات نہ کریں. ان کی آواز، والدین کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کریں، ان سے اونچا نہ بولیں. اور کبھی کوئی بات ایسے خلاف مزاج ہو جائے کہ کبھی جو چیز ہمیں
ہمیں مطلب ان کی بات اچھی نہیں لگی تو یہ پیار سے انہیں سمجھا دیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صبر کریں، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. لیکن والدین سے نا بدتمیزی نہیں کرنی ہے. یہ بہت آج کل مطلب ہم فوری لاؤڈلی جواب دے دیتے ہیں، انسلٹ کر دیتے ہیں ماں باپ کی، اور بے عزتی یعنی کر دیتے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کرتے ہیں، گالیاں بھی دے دیتے ہیں. اب تو لوگ ہاتھ بھی اٹھانے لگے ہیں، ماں باپ کو مارنے لگے ہیں. کہ مطلب کیا ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ والدین کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے جو ہے وہ ہاتھ ہمارا سوکھ نہ جائے، پیرالائز نہ ہو جائے، اللہ نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں چیزوں سے، والدین کی نافرمانی سے بھی بچائے اور پیرالائز ہونے سے بھی بچائے، اچھی ہیلتھ دے. تو کوشش کریں اپنی زندگی کو دیکھیں فرما برداری کے، وہ اللہ کے احکامات. آپ اللہ سے ڈریں گے نا تو انشاءاللہ ہر کام آپ اچھا کریں گے. آپ حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہر کام جو ہے باعث ثواب ہوگا اور اچھا کام ہوگا. کہ وہ میرے آقا نے جو ہے وہ ماں باپ تو نہیں تھے ان کے، جب چھوٹے سے تھے، جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو والد کا انتقال، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. اور جب آپ 5-6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. تو مطلب اس ایج تک نہیں پہنچ پائے جس ایج میں ایک اولاد جو ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے. لیکن جب دائی حلیمہ جنہوں نے ان کو بچپن میں 2-2.5 سال پالا، جب کبھی وہ حضور علیہ السلام کے پاس آتی تھی تو آپ اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے. جو چادر آپ اوڑھتے تھے وہ بچھا دیا کرتے تھے، اور یہی کیا کہا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ میری ماں آ گئی، میری ماں آ گئی. تو یہ آپ جو ہے اس طرح سے عزت دائی حلیمہ کی جو ہے وہ کیا کرتے تھے. جو آپ کی رضائی ماں، اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ کے رضائی بھائی بھی جو آتے تھے، اور آپ کی بہنیں جو رضائی بہن جو تھی حضرت شیمہ، وہ بھی آیا کرتی تھیں. تو وہ حضور علیہ السلام ان کے لیے جو ہے مطلب اخلاق سے پیش آتے تھے، ان کی خدمت بھی کیا کرتے تھے. جنگ حنین میں بھی جو تھے وہ آپ کی رضائی بہن کے ہسبینڈ گرفتار ہوئے تھے. جو حنین کی جنگ تھی، بڑی مطلب ایک بہت، اس میں جو صحابہ کرام شہید بھی ہوئے تھے، اور بہت مطلب ٹف تھی وہ. لیکن اس میں جب آپ کی جو رضائی بہن تھی، ان کے ہسبینڈ قیدی بن کے آئے، تو پھر جب وہ آئیں تو آپ نے ان کے حشیمہ کے طور پہ، از ریسپیکٹ کے طور پر، ان کے شوہر کو بغیر کچھ معاوضہ لیے جو ہے وہ چھوڑ دیا، اور نوازا بھی آپ نے. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ والدین اگر نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اور والدین اگر نہیں ہیں لیکن ان کے فرینڈس ہیں تو ان کی بھی خدمت کریں، ان کی بھی دعائیں لیں. دیکھیں اگر فرض کریں کہ میرے والد ہیں، فادر ہیں، نہیں ہے ابھی، اور ان کا دوست ہے کوئی، تو مجھے ان کی خدمت بھی کر لینی چاہیے. کہ یار میرے فادر کے دوست ہیں، فرینڈ ہیں، تو میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، گویا کہ جیسے کہ میں اپنے اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہوں. یا ماں اگر نہیں ہے تو ماں کی جو فرینڈس ہیں ان کی خدمت کریں، تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سیٹسفیکشن، سیلف سیٹسفیکشن ملے، اور ہمیں ایسا لگے کہ شاید جیسے ہم اپنی ماں کی خدمت کر رہے ہیں. تو اپنی ماں باپ کے نام کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے فاتح خوانی کروائیں، قرآن پاک پڑھوائیں، غریبوں کی مدد کریں، مساجد بنوائیں، مدرسے بنوائیں. جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پہ پانی کے کنویں بھی کھدوائیں، پانی کی سبیلیں جو کولر ہوتے ہیں وہ لگوائیں، بھوکوں کو جو ہے وہ کھانا کھلائیں. اور جو بھی فلاحی کام ہے، غریبوں کی مدد کریں. کہیں سیلاب آ جاتا ہے، بیچارے گھر بے گھر ہو جاتے ہیں، جس طرح بھی دیکھا گیا ہے اس طرف گریسا وغیرہ کی طرف سیلاب ہے. آپ جا کے دیکھیں اس طرف گریسا کی طرف کتنے لوگ ہیں جو بیچارے چھوٹے چھوٹے سے ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، اور نہ ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ ان کے پینے کے لیے پانی ہے. سر چھپانے تک کے لیے صحیح سے جگہ نہیں ہے. وہ ایک ہٹ سا، جھوپڑ سا جو بندہ بمشکل اس پہ بیٹھ سکتا ہو، اس طرح کا بنا کے وہ لوگ رہ رہے ہیں. میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، یقین کریں کہ دل خون کے آنسو ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کریں، اپنا پیسہ اسی جگہ پہ خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اور اللہ کا نبی بھی جو ہے وہ راضی ہو، خوش ہو، اور آپ کے والدین تک جو ہے وہ ایصال ثواب پہنچے، اور آپ کے والدین جو ہے اسی ایصال ثواب کے حقدار بنے. کتنا بدقسمت ہے وہ لوگ جو اپنی مطلب جیتے جی صحت اچھی ہے اور والدین کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں. والدین اگر اب آپ سوچیں گے جو اللہ توفیق دے، لیکن جس نے جیتے جی اپنے والدین کی عزت نہیں کی تو مرنے کے بعد کیا، کیسے کرے گا وہ؟ تو ابھی بھی توبہ کا وقت ہے. دیکھیں توبہ
مرنے سے موت دیکھنے سے پہلے پہلے تک ہوتی ابھی بھی اگر نہیں ہے تو اس بیان کی برکت سے سننے کی برکت سے کوشش کریں کہ اپنے جو ہے والدین کی خدمت کریں. خدا را ایسی نعمت پھر نہیں ملے گی. آپ قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ آزمائی بھی بات ہے کہ کبھی کاروبار میں نقصان ہے والدین کی خدمت کریں, کوئی پریشانی ہے تو والدین کی خدمت کریں, پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے آپ کو. اور ایسے لوگ پھلتے پھولتے ہیں, خوش بھی وہی لوگ رہتے ہیں جو اپنے پیرنٹ کی عزت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر وہ نہیں ہے تو ان کے لیے صالح ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Every night in my dreams La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun